بیٹھو، بخشو پہلوان نے عمران سے کہا اور پھر مڑ کر دیوار میں نصب ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک فون نکال کر میز پر رکھا اور پھر اس کا پلک دیوار میں نصب فون لائن کے ساتھ منسلک کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور چند لمحے ٹون چیک کر کے اس نے تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں مسلسل اسے چیک کر رہی تھیں اور فون نمبر اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کیا ہے؟ ایک غراتی ہوئی سخت اور انتہائی کھردری سی آواز سنائی دی۔ بخشو بول رہا ہوں دادا، ہوٹل سے۔ بخشو پہلوان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مودبانہ بلکہ عاجزانہ لہجے میں کہا، کیوں کال کی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ دادا نے اسی طرح غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ایک بندہ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک دیو ہیکل حبشی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ ملک سے باہر ہیں، وہ آپ کو کوئی کام دینے آیا ہے، 50 لاکھ روپے اس نے اپنے منہ سے کہے ہیں، اس پر میں نے کہا کہ فون پر بات کر سکتے ہو، بخشو پہلوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران اس کی بات پر مسکراتا رہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بخشو پہلوان اپنے طور پر بڑی ذہانت سے گیم کھیل رہا تھا۔ وہ کالو دادا کو 50 لاکھ روپے اور کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس نے کالو دادا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے، حالانکہ عمران دیکھ رہا تھا کہ جو نمبر اس نے پریس کیا تھا وہ دارالحکومت کا ہی تھا۔ شاید بخشو پہلوان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نمبروں سے کالو دادا کی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کراؤ بات۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا تو بخشو پہلوان نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، میں علی عمران بول رہا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں خادم موالی نے بتایا ہے کہ تم بڑے بڑے کام آسانی سے کر سکتے ہو اور میں نے بھی ایک بڑا کام کروانا ہے جس کے لیے 50 لاکھ روپے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ اس نے دانستہ اپنی ڈگریاں نہیں دہرائی تھیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ان ڈگریوں کا پولیس کا عہدہ نہ سمجھ لیں۔ کون سا کام کرانا چاہتے ہو؟ اس بار کالو دادا کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ لاؤڈر کی وجہ سے اس کی آواز کمرے میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایک بڑی پارٹی کو اغوا کرانا ہے، وہ میرا کاروباری دشمن ہے، اغوا کے لیے معاوضہ میں تمہیں دوں گا جبکہ کروڑوں روپے تاوان تم خود اس سے وصول کر سکتے ہو، لیکن اسے زندہ چھوڑنا ہے۔ عمران نے کہا، تم اسے براہ راست قتل بھی تو کرا سکتے ہو، تم نے اغوا برائے تاوان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کالو دادا نے کہا، وہ واقعی تجربہ کار آدمی تھا، مجھے خادم موالی نے بتایا تھا کہ تم آج کل ایسے کاموں میں مصروف رہتے ہو۔ عمران نے کہا، بکواس کرتا ہے وہ، میرا کسی اغوا برائے تاوان سے کیا تعلق؟ اور سنو، کسی پیشہ ور قاتل سے خود ہی رابطہ کرو، ہم تمہارا کام نہیں کر سکتے، اور اب آئندہ ادھر نظر بھی آئے تو اپنی موت کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے سن لیا دادا کا حکم، اب واقعی ادھر قریب بھی نظر نہ آنا، بخشو پہلوان نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی وہ پہلوان نما آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اس کی بات کرتے ہی عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور پہلوان کے گال پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کے قدم زمین سے اکھاڑ دیے تھے۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے دوبارہ نیچے گرنے پر مجبور کر دیا۔ بولو، کہاں ہے کالو دادا؟ بولو۔ عمران نے پیر کو نیچے کی طرف کر کے اور زیادہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو بخشو پہلوان کا اوپر کو اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے نیچے جا گرا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ تکلیف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ دارالحکومت میں ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کدھر ہے، وہ اکثر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، صرف ان کا فون نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، بخشو پہلوان نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ کالو دادا کے لیے اس بخشو پہلوان کی اتنی اہمیت نہیں کہ وہ اپنے رازوں سے اسے آگاہ کر سکے۔ سنو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہو گے، عمران نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا واپس ہال میں پہنچ گیا۔ جوانہ وہیں موجود تھا۔ آؤ جوانہ، عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے واپس دارالحکومت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے ماسٹر؟ جوانہ نے عمران سے پوچھا۔ عمران نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہاں کمرے میں فون پر کالو دادا سے کیا بات ہوئی ہے اور پھر اس نے بخشو پہلوان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کالو دادا کو ٹریس کرنا ہے، وہ یہیں دارالحکومت میں ہی موجود ہے، عمران نے کہا، لیکن آپ نے اس بخشو پہلوان کا خاتمہ کر دینا تھا، وہ اب تک کالو دادا کو اطلاع دے چکا ہوگا۔ جوانہ نے کہا، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اول تو وہ کالو دادا کو بتانے کی جرت ہی نہیں کرے گا کیونکہ ایسے لوگ اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور ان کے بڑے بدماش ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے بھی مجھے امید ہے کہ یہ بخشو پہلوان اپنی زبان بند رکھے گا۔
اور اگر بتا بھی دے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کالو دادا یہی جانتا ہوگا کہ بخشو پہلوان کو اس کی قیامگاہ کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے وہ محفوظ ہے۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ اب اس کی قیامگاہ کو ٹریس کریں گے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، دارالحکومت میں کسی پبلک فون بوتھ کے قریب کار روک لینا، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر تھوڑا آگے جانے پر جوانا نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب لے جا کر روک دی۔ عمران نیچے اترا اور پھر فون بوتھ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے بغیر کار ڈالے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے تو فون سیٹ پر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا، کیونکہ انکوائری کا نمبر فری ڈائل کیا جا سکتا تھا، اس لیے کسی کارڈ یا سکے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس سے کرنل شاہ بول رہا ہوں، عمران نے قدرے روبدار اور خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کو ایک فون نمبر کے مقام کے بارے میں مصدقہ معلومات چاہیے۔ میں آپ کو فون نمبر بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح اور پوری توجہ سے چیک کر کے بتائیں کہ یہ فون نمبر کس مقام پر نصب ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ حکومتی معاملہ ہے، اس لیے آپ کی معمولی سی غفلت بھی آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران نے اسے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ آپ نمبر بتائیے جناب، آپ کو درست جواب دیا جائے گا، انکوائری آپریٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے وہ نمبر بتا دیا جو بخشو پہلوان نے اس کے سامنے پریس کیا تھا اور کالو دادا سے بات کی تھی۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ کرنل صاحب، جو نمبر آپ نے بتایا ہے یہ فیری ٹاؤن کے گولڈ سٹار کلب میں رابرٹ کے نام پر نصب ہے اور باقاعدہ کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، بے فکر رہیں سر، انکوائری آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس بارے میں کوئی لیکیج نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ بے فکر رہیں سر، ہم اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، دوسری طرف سے اعتماد بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا اور پھر فون بوتھ سے باہر آ کر دوبارہ کار کی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فیری ٹاؤن چلو، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ کیا یہ کالو دادا فیری ٹاؤن میں رہتا ہے؟ یہ تو پوش علاقہ ہے، جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن پتہ وہاں کے ایک کلب کا دیا گیا ہے، گولڈ سٹار، عمران نے کہا۔ ماسٹر، ایسے علاقے میں واقعہ کلب بھی پوش ہی ہوگا، ایسے کلب میں یہ بدماش ٹائپ افراد کیسے رہ سکتے ہیں؟ جوانا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہاں چھپا ہوا ہو، بہرحال وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، عمران نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اغوا برائے تاوان کا یہ نیٹ ورک خاصا پھیلا ہوا ہے اور ابھی نہ جانے اس کے اور کتنے کردار اور کتنے لوگ سامنے آئیں گے۔ بہرحال اب تک ایک بات ثابت ہو گئی تھی کہ ایسا جرم نہیں کہ بس راہ چلتے سر انجام دے دیا جائے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ منظم گروپ منظم سرگرمیاں میں ملوث رہتا ہے اور پھر وارداتیں ہوتی ہیں اور ان مجرموں کے پیچھے خاصا بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کار فیری ٹاؤن پہنچ گئی اور پھر ایک آدمی سے پوچھنے پر انہیں گولڈ سٹار کلب کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا اور تقریباً 5 منٹ بعد کار ایک جدید اور خوبصورت انداز سے کلب کی کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ایک طرف خاصی بڑی پارکنگ تھی جس میں خاصی تعداد میں کاریں موجود تھیں۔ جوانا نے کار ایک خاص خالی جگہ پر روک دی اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور کار لاک کر کے وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ جوانا عمران کے پیچھے چل رہا تھا۔ کلب میں آنے جانے والے افراد کا تعلق بھی پوش علاقوں سے تھا۔ عمران اور جوانا کلب کے ہال میں داخل ہوئے تو اس کی جدید انداز کی سجاوٹ دیکھ کر رہ گئے حیران۔ جہاں واقعی کالو دادا کا پوچھنا حماقت ہوگی، عمران نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سلام صاحب۔ اچانک ایک آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران چونک پڑا۔ یہ ایک نوجوان ویٹر تھا جس نے بڑے خوبصورت لیکن صاف ستھری یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ اور شمس الدین، تم یہاں پر؟ عمران نے چونک کر کہا۔ عمران اسے پہچان گیا تھا، اس کا والد کسی مارکیٹ میں دکان چلاتا تھا اور شمس الدین میٹرک پاس تھا۔ سلیمان اسے اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ عمران اسے کسی ہوٹل میں ویٹر کی نوکری دلا دے۔ شمس الدین کو ویٹر بننے کا بے حد شوق تھا اور عمران نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک ہوٹل کے مینیجر سے کہہ کر اسے نوکری دلوا دی تھی، لیکن اب کافی عرصہ بعد اس سے یہاں ملاقات ہو رہی تھی۔ یس سر، جہاں مجھے 1 سال ہو گیا ہے، یہاں تنخواہ بھی اچھی ہے اور عزت بھی۔ آپ شاید پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں، شمس الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اچھا ہوا کہ تم مل گئے۔ کیا ہم کسی جگہ ہٹ کر بات کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا تو شمس الدین چونک پڑا۔ یس سر، آئیے میرے ساتھ، شمس الدین نے کہا اور پھر وہ انہیں ایک علیحدہ راہداری سے گزار کر ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔ یہ محفوظ جگہ ہے صاحب، فرمائیے، شمس الدین نے کہا۔ یہاں ایک مقامی آدمی کالو دادا موجود ہے،
میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، میں نے اس سے چند معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ تو شمس الدین نے ایک طویل سانس لیا۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن میرا نام سامنے نہ آئے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، شمس الدین نے آواز دبا کر بات کرتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ اور بے فکر رہو، تمہارا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آئے گا، عمران نے کہا۔ اس کلب کا اصل مالک کالو دادا ہی ہے۔ کلب کے نیچے ایک بڑا تہخانہ ہے جہاں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں جوا کھیلتے ہیں اور کالو دادا زیادہ تر وہیں رہتا ہے۔ اوپر کلب کو رابرٹ صاحب چلاتے ہیں، شمس الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کالو دادا کو دیکھا ہوا ہے؟ جی ہاں، کئی بار، اکثر میری ڈیوٹی نیچے ہی لگتی رہتی ہے۔ وہ وہاں اپنے مخصوص آفس میں رہتا ہے، باہر 2 مسلح دربان ہوتے ہیں، لیکن کئی بار وہ آفس سے نکل کر راؤنڈ بھی لگاتا ہے، شمس الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ۔ لہیم شہیم آدمی ہے، لیکن اس میں بے حد پھرتی اور تیزی بھی ہے، چوڑا چہرہ ہے، لمبی لمبی اور بڑی بڑی مونچھیں ہیں، شکل سے ہی وہ خوفناک نظر آتا ہے، شمس الدین نے حلیہ کے ساتھ ساتھ قد و قامت کی بھی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کاؤنٹر سے ٹوکن لے لیں، وہاں موجود لڑکی سے کہیں کہ آپ کو 0 پوائنٹ چاہیے، بس یہی کوڈ ہے۔ وہ آپ سے فی آدمی 10,000 روپے وصول کر کے آج کا کوڈ بھی بتا دے گی اور کارڈ بھی دے دے گی۔ اس کلب سے نکل کر اور گھوم کر رکبی سڑک پر ایک سرخ رنگ کا دروازہ ہوگا جو بند ہوگا۔ آپ وہاں دستک دیں گے تو دروازے کی چھوٹی کھڑکی کھلے گی اور کوڈ پوچھا جائے گا۔ آپ وہ کوڈ جو کاؤنٹر گرل نے آپ کو بتایا ہوگا بتائیں گے تو دروازہ کھل جائے گا اور آپ تہخانے میں جا کر جوا کھیل سکیں گے، لیکن آپ کالو دادا سے نہیں مل سکتے کیونکہ وہ خود جسے اجازت دے وہی اس کے آفس میں جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ شمس الدین نے کہا کہ کیا تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ اس وقت کالو دادا اپنے آفس میں موجود ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ایسا کرنا منع ہے اور یہ لوگ بے حد ظالم ہیں، معمولی سے شک پر دوسروں کے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں، شمس الدین نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور پھر جوانہ سمیت وہ اس راہداری سے نکل کر واپس ہال میں پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ یس سر، کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکی نے چونک کر عمران اور اس کے پیچھے موجود جوانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں 2 0 پوائنٹ چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، 20,000 روپے دیں، لڑکی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس میں سے 20 نوٹ علیحدہ کر کے اس نے کاؤنٹر پر رکھ دی اور گڈی واپس جیب میں ڈال لی۔ لڑکی نے نوٹ اٹھا کر کاؤنٹر کے اندر رکھے اور پھر سرخ رنگ کے 2 کارڈ نکل کر اس نے کاؤنٹر پر رکھ کر ان پر مخصوص انداز میں مہریں لگا دیں۔ آج کا کوڈ ہے ڈسٹ سٹار، لڑکی نے دونوں کارڈ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور کارڈ اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالے اور واپس مڑ گیا۔ ماسٹر، آپ اس لمبے چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے حکم دیتے میں اس کا کالو دادا کو اٹھا لیتا، کلب سے باہر آتے ہی جوانہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم یہاں صرف 10-12 لاشیں گرا سکتے ہو اور کیا کر سکتے تھے؟ میری وجہ سے شمس الدین سے ملاقات ہو گئی اور اس سے معلومات مل گئی، اب ہم اطمینان سے کالو دادا کے پاس جا رہے ہیں، البتہ وہاں پہنچ کر تمہیں اپنی مخصوص کارروائی کا موقع یقیناً مل جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ کلب کے مین گیٹ سے نکل کر وہ سائڈ پر چلتے ہوئے کلب کی حدود کراس کر کے سائڈ گلی سے ہوتے ہوئے اکبی سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک تھی لیکن اس سڑک پر کہیں پارکنگ کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہ تھی۔ وہ اب کلب کے اکبی طرف آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سرخ رنگ کے بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی تو لوہے کے بنے ہوئے اس دروازے میں سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی جس میں سے کسی آدمی کا چہرہ دکھائی دیا۔ کوڈ بتاؤ، اندر سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ کوڈ 10 سٹار۔ کتنے آدمی ہو؟ اندر سے پوچھا گیا۔ 2 کارڈ دو، اندر سے کہا گیا تو عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں کارڈ اس کھڑکی کے اندر کر دیے جنہیں اندر سے اچک لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی بند ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ آ جائیں جناب، ایک مسلح گارڈ نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمران اور اس کے پیچھے جوانہ اندر داخل ہو گئے اور مسلح گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں کارڈز اٹھا کر پھاڑے اور پھر 2 آدھے حصے عمران کی طرف بڑھا دیے جبکہ باقی 2 آدھے حصے اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، جوانہ اس کے پیچھے تھا۔ راہداری آگے جا کر مڑی اور پھر ایک مسلح گارڈ سامنے آ گیا۔ کارڈ دیں، اس مسلح گارڈ نے کہا تو عمران نے آدھے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یس سر، تشریف لے جائیں، گارڈ نے آدھے کارڈ لیتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کالو دادا آفس میں ہے یا ہال میں؟ عمران نے کہا تو گارڈ نے ایک لمحے کے لیے چونک کر عمران کی طرف دیکھا لیکن عمران کا چہرہ نارمل دیکھ کر اس کا بدلتا ہوا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں ہے لیکن وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، گارڈ نے جواب دیا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا
کہ اس کے موجود ہوتے ہوئے کھیلنے کا حوصلہ رہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یس سر، یس سر۔ گارڈ نے عمران کی بات سن کر دانت نکالتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک وسیع و عریض ہال میں پہنچ گئے جہاں پارٹیشن لگا کر جوئے کی 6 میزیں لگائی گئی تھیں اور جہاں زور و شور سے جوا ہو رہا تھا۔ آپ کتنے داؤ پر کھیلنا پسند کریں گے؟ یونیفارم میں ملبوس ایک آدمی نے ان کے قریب آ کر کہا۔ ہمیں فی الحال دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے سر، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے ایک اور آنے والے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اور جوانا نے پورے ہال کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر وہ کالو دادا کے آفس کو چیک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آفس جوئے کی میزوں سے قدرے ہٹ کر ایک سائڈ پر گیلری کے پیچھے بنایا گیا تھا۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ کالو دادا کا آفس ساؤنڈ پروف ہے۔ گیلری میں 2 مسلح گارڈ چوکنا انداز میں کھڑے تو انہوں نے باقاعدہ مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھیں۔ آؤ جوانا، اب کام شروع کریں، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، جوانا نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں گیلری کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ گیلری کے آغاز میں ایک مسلح دربان موجود تھا جبکہ دوسرا دربان اس سے کافی پیچھے کھڑا تھا۔ ماسٹر پروگرام کیا ہے؟ جہاں حال میں بھی کافی مسلح افراد موجود ہیں، جوانا نے سرگوشی کے اسی انداز میں کہا، تمہارے پاس مشین پسٹل ہے یا نہیں؟ عمران نے رکے اور مڑے بغیر پوچھا۔ یس ماسٹر، 1 نہیں 2 ہیں، جوانا نے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ بغیر کسی ہنگامہ کے کالو دادا تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہاں مسلح افراد کے ساتھ ساتھ غیر مسلح اور خصوصاً غیر ملکی بھی کافی تعداد میں موجود ہے، اور اگر ہنگامہ ہوا تو یہ سب مارے جا سکتے ہیں، اور اس قدر افراد کی ہلاکت سے تو حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ انہیں ہم باہر بھی نہیں نکال سکتے ورنہ پولیس چند لمحوں میں یہاں پہنچ جائے گی، عمران نے ایک ستون کے ساتھ رک کر کہا۔ دونوں اس انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے جوا کھیلنے کے سلسلے میں کوئی بحث کر رہے ہوں۔ یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے ماسٹر، ہمیں بہرحال یہاں گولی چلانا پڑے گی، جوانا نے کہا۔ مجھے یہاں کی صورتحال کا پوری طرح علم نہ تھا، ورنہ میں گیس پسٹل لے آتا تو بہت آسانی ہو جاتی، عمران نے کہا۔ بے فکر رہیں ماسٹر، آپ اس کالو دادا کو سنبھالیں، یہاں کے لوگوں کو میں سنبھال لوں گا، جوانا نے کہا۔ اوکے، اب جب اوکلی میں سروے ہی دیا ہے تو پھر موصلوں کا کیا ڈر، عمران نے کہا اور مڑ کر گیلری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جوانا وہیں ستون کے قریب ہی کھڑا رہا۔ کیا بات ہے، گیلری کے آغاز میں کھڑے دربان نے قدرے سخت بلکہ توہین آمیز لہجے میں کہا۔ کالو دادا نے ملاقات کے لیے وقت دیا ہے، عمران نے بھی سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، دادا کسی سے نہیں ملا کرتے، اس دربان کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ توہین آمیز ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ اور خود اپنے کانوں سے سنو، عمران نے یکلوت ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے زوردار جھٹکے سے دروازے سے تھوڑا آگے کھڑے دربان کی طرف اچھال دیا، اور وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی عمران کے اس زوردار جھٹکے سے اس طرح دوڑتا ہوا دروازے کی طرف گیا جیسے 100 میٹر ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ دوسرا دربان جو خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے آخری وقت ٹکراؤ سے بچنے کے لیے سائڈ پر ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دربان سے ٹکرا چکا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے، اور پھر انہوں نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سنبھل کر اٹھتے، عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی دونوں چیختے ہوئے ایک بار پھر نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ دل میں براہ راست اتر جانے والی گولیاں انہیں چند لمحوں سے زیادہ تڑپنے کی مہلت ہی نہ دیں گی۔ عمران کے فائر کرتے ہی جوانا بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور گیلری کے آغاز میں اس طرح پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے اسے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ گیلری میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مشین پسٹل کی فائرنگ سے تہانہ گونج اٹھا تھا، اس لیے نہ صرف وہاں جوا کھیلنے والے بلکہ 8 کے قریب مسلح افراد بھی گیلری کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ مشین گن پکڑو اور سب کو اڑا دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دربان کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گری ہوئی مشین گن اٹھا کر جوانا کی طرف اچھال دی۔ جوانا جو شاید جیب سے مشین پسٹل نکالنے لگا تھا، عمران کی آواز سنتے ہی تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ اس نے مشین گن جھپٹ لی اور پھر مشین ہال گن کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب چونکہ احمقوں کے سے انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے ایک ہی بس میں وہ سب اچھل کر نیچے گرے ہی تھے کہ جوانا نے ان پر دوسرا بس کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ کھایا، اور دوسرے لمحے وہ دونوں دربان بھی فائرنگ کی زد میں آ گئے جو دروازے اور راہداری میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جوانا تیزی سے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ خبردار، میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، میزوں کے نیچے سے نکلو اور ہاتھ اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، جس نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ بچ جائے گا ورنہ میں فائر کھول دوں گا، جوانا نے کہا تو جوا کھیلنے والے جو تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سن کر اپنی جانیں بچانے کے لیے میزوں کے نیچے گھس گئے تھے
تیزی سے باہر نکلنے لگے اور پھر وہ سبھی دیوار سے پشت لگا کر اور دونوں ہاتھ اونچے کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھے۔ دیوار کی طرف منہ کر لو اور ہاتھ نیچے کر لو، لیکن یہ سن لو کہ اگر کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو سب مارے جاؤ گے، جمانہ نے چیخ کر کہا۔